السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ ہمارا موضوع جنازے کے مسائل کتاب میں دفن کے حوالے سے اور زیارت قبور کے بل کے حوالے سے، قبروں کی زیارت کے حوالے سے ہمارا آخری موضوع چل رہا تھا، جس میں ہم رکے تھے کہ قبروں کی زیارت کرتے ہوئے کیا کچھ کرنا سنت ہے، اور اسی طرح سے وہاں پر قبرستان میں جا کر، قبر پر جا کر کیا کرنا سنت ہے، کیسے کرنا چاہیے۔ اور خصوصاً ہم آخر میں پڑھ رہے تھے کہ قبروں کی زیارت کا بنیادی مقصد کیا ہے، کیا مقصد ہے؟ آخر دو مقصد ہیں، ایک تو جو فوت شدہ شخص ہے اس کے لیے دعا کرنا، یعنی فوت شدہ شخص کے لیے اس کے لیے دعا کرنا، اور دوسرا اپنے لیے وہ کیا ہے کہ آخرت کی یاد دہانی، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةَ، یہ تم کو آخرت یاد دلاتی ہیں۔ تو خصوصاً مرنے والے کے لیے، جس کی زیارت کر رہے ہیں، جس کی قبر کی، اس کے لیے دعا کرتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگنا، اگر وسیلہ بھی لینا ہے تو کس چیز کا، اللہ کے ناموں کا، اللہ کی صفات کا، یا اپنے نیک عمل کا۔ اس میں بزرگوں کے وسیلے، نبیوں کے وسیلے، ذاتوں کے وسیلے، یہی وہ شرک ہے کہ جو اصل دنیا میں شرک یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ اور اپنے درمیان کسی ذات کو ڈال دینا۔ مکہ کے مشرک بھی یہی کہتے تھے، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم جو اپنے معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں، اس لیے نہیں مانگتے کہ وہ رب ہیں، بلکہ اس لیے کہ ہماری باتوں کو، ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ ان کا بھی یہی عقیدہ تھا، اپنے معبودوں کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ رب ہے، بلکہ عقیدہ کیا تھا کہ یہ صرف اللہ اور ان کے درمیان واسطہ ہے، وسیلہ ہے۔ اور آج بھی بہت سے لوگوں کا شرک یہی ہے۔ اور صاحب کا ہم نے آخری حدیث میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ کے 3 بندے جو غار میں پھنس گئے تھے، انہوں نے کس چیز کا وسیلہ لیا؟ اپنے نیک اعمال کا، جو نیک عمل انہوں نے اللہ کے لیے خالص ہو کر کیا تھا، وہ عمل اللہ کے سامنے پیش کر کے دعا کرتے ہیں۔ اس کے آگے چلتے ہیں، مسئلہ نمبر 193، 193، دعا مانگتے ہوئے منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ جب بھی دعا کرے تو دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ دعا مانگتے ہوئے قبلہ کی طرف رخ ہو، یعنی قبر کی طرف منہ نہ کریں، ہاں قبر کے پاس کھڑے ہوں، جس کے لیے آپ نے، جس کی زیارت کے لیے گئے ہیں، اس کے لیے دعا کریں، لیکن دعا کرتے ہوئے قبر کی طرف منہ کرنے کے بجائے قبلہ کی طرف رخ ہو۔ اس میں حدیث پیش کرتے ہیں کہ جنگ بدر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکوں کو دیکھا کہ وہ 1000 کی تعداد میں ہے اور آپ کے صحابہ صرف 300 ہیں، 300 سے کچھ زیادہ ہیں، تو آپ نے قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ سے دعا کرنا شروع کی۔ تو یہ ہے جو دعا کا ادب ہے کہ دعا کرتے ہوئے آدمی کا رخ قبلہ کی طرف ہو، چاہے مسجد میں ہو، مسجد سے باہر ہو، کسی بھی موقع پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو۔ 194 194 میں کسی نبی، ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے ان کے نام کی قسم کھانا منع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عام قبروں کے علاوہ کسی اللہ کے نیک بندے کی قبر کی زیارت بھی کرنا چاہیے۔ اللہ کے نیک بندوں کی، ولی ہے، بزرگ ہے، کوئی بھی ہے، اس کی قبر کی زیارت بھی کرنا سنت ہے، کرنا چاہیے۔ لیکن جس طرح ہم عام قبروں پہ جا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں، یہاں بھی ان کے لیے دعا کریں گے، نہ کہ ان سے دعا کریں گے، ان کے لیے دعا کریں گے۔ وہ دعاؤں کے محتاج ہیں، نہ کہ وہ دعائیں قبول کرتے ہیں، نہ دعائیں سنتے ہیں، اور نہ ہی ان کی قسم کھا کے دعا کرنا
کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا کیا ہے؟ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک. صحیح حدیث میں آپ مانتے ہیں کہ جو غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ کفر یا شرک کرتا ہے. تو غیر اللہ کی قسم کھانا کفر یا شرک کیوں ہے؟ کون بتائے گا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی قسم کھانا کفر یا شرک کیوں ہے، جس طرح کہ آپ نے حدیث میں فرمایا ہے؟ کیوں حقدار نہیں؟ ذرا سوچیے. ہاں بیٹا، کسی کو پکار نہیں رہا، صرف قسم کھا رہا ہے، غیر اللہ کی پکارا نہیں اس نے کسی کو. ہاں دیکھیے، اصل وجہ یہ ہے کیونکہ ہم جب قسم کھاتے ہیں نا کسی کی بھی، تو اس کی ہمارے دل میں تعظیم ہوتی ہے، قسم کھانے والے کے دل میں بھی اور جس کے سامنے وہ قسم کھا رہا ہے. فرض کرو میں آپ کے سامنے قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ کام ایسے ہیں، آپ کے دل میں بھی اس کی تعظیم ہوگی جس میں قسم کھاتا ہوں، اور میرے دل میں اس کی تعظیم ہوگی. اور کائنات میں اصل تعظیم کا حقدار کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے. اصل تعظیم کے حقدار اللہ کی ذات ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے. اس لیے قسم صرف اللہ کے نام کی کھائی جا سکتی ہے، اللہ کے نام کی، اللہ کے صفات کی. اور کسی چیز کی قسم کھانا، کسی بندے کی، کسی ذات، کسی بھی چیز کی قسم کھانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے. تو چنانچہ نبی ولی کوئی بھی ہو اس کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. 195 195 میں کسی نبی ولی یا بزرگ کی قبر پر دعا کرتے ہوئے اپنی حاجتیں پیش کرنا یا اللہ سے حاجتیں پوری کروانے کی درخواست کرنا، کسی قسم کی فریاد کرنا، کسی تکلیف، مصیبت اور مشکل کو حل کرنے کی درخواست کرنا یا مرادیں مانگنا، یہ سبھی کام منع ہے. کس لیے؟ کیونکہ قبروں کی زیارت کا حکم دیا گیا ہے ان کے لیے دعا کرنے کے لیے، نہ کہ ان سے دعا کرنا. فرق ہے دونوں کے اندر. ان کے لیے دعا کرنا ہے، نہ کہ ان سے دعا کرنا ہے. دعا کرنا اللہ سے، مانگنا اللہ سے ہے. کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کتنا بھی کو اللہ کا چہتا، یعنی کہ اللہ کا قریبی ہو، دعا اس سے نہیں کی جاتی، دعا اللہ سے کی جاتی ہے. اس لیے یعنی ایسی قبروں پر جا سکتے ہیں کہ جو کہ اللہ کے نیک بندوں کی، نبیوں ولیوں کی قبریں ہیں، لیکن ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، نہ کہ ان سے کوئی حاجتیں مانگنا، دعائیں مانگنا. یہ ساری چیزیں منع ہیں. منع ہونے کی دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے ہے، من مات يدعو للہ ندا دخل النار اور ادخل النار، کہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا رہا اور اسی عقیدے پر مر گیا، توبہ نہیں کی، تو ادخل النار، وہ جہنم میں داخل کیا جائے گا. تو کوئی بھی ہو، ندن کے معنی کوئی بھی دوسرا اللہ کے سوا، تو اس سے معلوم ہوا کہ شرک ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور اسی طرح ایک آدمی نے کہہ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ما شاء اللہ وشئت، کہ جو اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا. اللہ کی مشیت ہے اور ارادہ بندے کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کو اللہ کے ارادے کے ساتھ شامل کر دیا. شرک ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ بل ما شاء اللہ وحدہ، بلکہ صرف جو اللہ نے چاہا. مرضی اللہ کی چلتی ہے، مشیت اس کی چلتی ہے، ہماری نہیں چلتی. اس میں ہمیں ایک اور سبق ملتا ہے. کیا سبق ہے؟ کہ شرک کی بات، شرک کا کلمہ، شرک کی کوئی بھی چیز دیکھیں سنیں تو فوراً اس کا رد کریں، اس سے روکیں، اس سے منع کریں. جو کام آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے، کسی کو چوری کرتے دیکھیں بھی چوری کر رہا ہے، شراب پیتے دیکھیں تو شراب پی رہا ہے، اتنا غلط کام کر رہا ہے. واقعی غلط کام ہے، بڑا گناہ ہے، کوئی شک نہیں. لیکن تعویذ باندھا ہو موٹا سا، پرواہ نہیں ہوتی. کوئی دھاگا باندھا ہوا ہے، کوئی ڈوری باندھی ہوئی ہے شرک کے طور پر، پرواہ نہیں کچھ. حالانکہ سب سے بڑا جرم یہ ہے شرک. ہاں جو شراب پیتا ہے بڑا گناہ کر رہا ہے، کوئی شک نہیں، لیکن ایسا گناہ ہے کہ جو اللہ کی مرضی مشیت پر ہے، چاہے تو اس کو معاف کر دے بغیر توبہ کے بھی. سمجھے نا؟
لیکن شرک کرنے والے کی معافی نہیں ہے، اصل جرم یہ ہے۔ اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا طریقہ یہی تھا کہ کوئی بھی چیز دیکھ کے شرک والی فوراً روکتے، فوراً کہتے یہ کیا ہے، فوراً اس چیز سے منع کرتے۔ تو آپ کو کسی نے کہہ دیا یہ لفظ، فوراً آپ اس کو ٹوکتے ہیں، تم نے کیا کہہ دیا، مجھے اللہ کا شریک بنا دیا۔ اس لیے جتنا بڑا جرم ہو اتنا ہی ضروری فرض ہوتا ہے اس سے روکنا، اس سے لوگوں کو منع کرنا۔ اگلے 196 میں قبرستان میں یا کسی مزار پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا منع ہے۔ قبر کے پاس بیٹھ کر، قبرستان میں جا کر وہاں پر قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، کوئی بھی ایسی چیزیں کرنا منع ہے۔ اور یہاں پر خاص طور پر قرآن کے حوالے سے حدیث ہے، آپ مانتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اس حدیث سے ہمیں 2-3 چیزیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ گھروں میں قرآن پڑھنے کا حکم دیا گیا اور فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ معلوم ہوا کہ قبرستانوں میں قرآن پڑھنا منع ہے، کیونکہ گھر کو قبرستان بنانے کا معنی کیا ہے کہ گھر میں قرآن نہ پڑھا جانا، گھر میں قرآن نہ پڑھا جانا، گھر کو قبرستان بنانا ہے۔ تو گھر میں قرآن پڑھنا چاہیے تاکہ گھر قبرستان نہ بنے۔ دوسرا ہمارا معلوم ہوا کہ قبرستان میں قرآن پڑھنا، قبروں کے پاس قرآن پڑھنا منع ہے۔ اور تیسری بڑی بات یہ معلوم ہوئی کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور اس لیے اگر گھروں کو شیطانوں سے، جنوں سے پاک کرنا ہے، اور گھر میں جنوں شیطانوں کی شکایتیں ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے سب سے بہتر جو چیز ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور خصوصی طور پر سورہ بقرہ۔ 197، 98، 99 میں قبرستان یا کسی مزار پر نماز پڑھنا یا عبادت کرنا منع ہے۔ قبر کے پاس بیٹھ کر قبرستان میں کوئی بھی عبادت، نماز ہو، کوئی ذکر ہو، تلاوت ہو، کچھ بھی کرنا، ایسی کوئی سجدے کرنا ہو، کوئی بھی عبادت قبر کے پاس بیٹھ کر کرنا منع ہے۔ آگے حدیثیں ہم پڑھیں گے نہیں بلکہ 10 حدیثیں اس موضوع پر۔ قبر یا مزار پر مسجد تعمیر کرنا اور مسجد میں قبر یا مزار بنانا منع ہے۔ 2 چیزیں، یا تو پہلے سے قبر ہے اور اس کے اوپر، قبر کے اوپر یا قبر کے پاس مسجد بنانا اس قبر کی وجہ سے، مزار کی وجہ سے، یا پھر مسجد پہلے سے موجود ہے اور اس مسجد کے اندر قبر بنانا۔ 2 کام۔ ایک کام کیا ہے کہ پہلے سے قبر یا مزار موجود ہے، اس مزار یا قبر کی وجہ سے وہاں پر مسجد بنانا۔ دوسرا کام کیا ہے کہ مسجد پہلے سے ہے اور کوئی فوت ہو گیا، کوئی نیک آدمی، اس کو مسجد میں لا کے دفن کر دیا۔ یہ دونوں کام منع ہے۔ تیسری چیز، ایسی مسجد جس میں قبر یا مزار ہو اس میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اس کے بارے میں ساری حدیثیں آنے والی اسی تینوں مسئلوں پر چل رہی ہیں۔ حضرت انس کی حدیث ہے کہ نہا عن الصلاۃ بین القبور، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے درمیان نماز پڑھنے سے منع کیا، یعنی قبریں آگے پیچھے ہوں ایسی جگہ پر آپ نے نماز پڑھنے سے منع کیا۔ دوسری حدیث میں ابو سعید خدری کی حدیث، آپ آتے ہیں الارض کلها مسجد الا المقبرۃ والحمام، کہ پوری روئے زمین ہی مسجد ہے۔ مسجد ہونے کا معنی کہ جہاں بھی آپ کو نماز کا وقت ہو وہی نماز پڑھو۔ مسجد آپ کی اس طرح کی مل گئی، ٹھیک ہے، بعض اوقات مسجد نہیں ہوتی، جنگل ہے، صحرا ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو کیا نماز نہیں پڑھیں گے؟ ہاں، اللہ نے اس امت مسلمانوں کے لیے اللہ نے جو بڑا فضل کیا وہ یہ ہے کہ جب بھی کہیں نماز کا وقت ہو جائے، کوئی مسجد ہے تو ٹھیک ہے، نہیں مسجد کوئی بھی جنگل ہے، صحرا ہے، کھیت ہے، کچھ بھی ہے، وہیں پر آپ نماز پڑھ سکتے ہو، سوائے 2 جگہوں کے کہ جہاں نماز پڑھنا منع ہے۔ کون سی ہے؟
ایک قبرستان قبروں کے آس پاس، اور دوسرا حمام یعنی لیٹرینیں بھی ہیں، ناپاک جگہ ہوتی ہیں۔ ویسے حمام عربی میں، عربی جو فصیح عربی صحیح عربی ہے، حمام اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر نہایا جاتا ہے۔ ہمارے گرم حمام ہوتے ہیں نا، وہاں پر کیا کرتے ہیں، نہانے کی جگہ ہوتی ہے۔ ایسی جگہوں پر بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اگر لیٹرینیں ہیں تو ظاہری بات ہے ناپاک جگہ ویسے، تو آپ مانتے کہ پوری زمین جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے پڑھ سکتے ہو سوائے ان دو جگہوں کے۔ اسی طرح اگلی حدیث میں آپ مانتے اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا۔ آپ کی قبر کو بت بنانے کا معنی کہ آپ کی قبر کے پر جا کر سجدے کیے جائیں، وہاں پر جا کر کوئی چلے کاٹے جائیں، وہاں پر کوئی عبادتیں کی جائیں، یہ ہے قبر کو بت بنانا، سجدے کرنا۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، آپ مانتے کہ ایسی قوم پر اللہ کی لعنت ہے کہ جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں۔ مسجد بنانے کا معنی کہ قبر کے پاس وہ کام کرنا جو کام مسجد میں ہوتے ہیں، سجدے کرنا قبر پر کوئی چلے کاٹنا، قرآن خوانیاں کرنا اور ذکر کرنا، کوئی جو بھی کئی عبادت کی کام قبر کے پاس کرنا، اب مانتے کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت جانتے کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، پھٹکارا ہوا۔ اس طرح اگلی حدیث میں آپ آتے ہیں لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، کہ نہ تو قبروں پر بیٹھو اور نہ ہی قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ قبروں پر بیٹھنے کا معنی دو طرح سے ہے، ایک تو ہے کہ ویسے ہی قبر پر بیٹھنا، قبر کے اوپر چڑھنا، چلنا، بیٹھنا، یہ بھی منع ہے کیونکہ اس میں قبر کی توہین ہے، اس مرنے والے کی توہین ہے، تو آپ نے قبر کے اوپر بیٹھنا، قبروں کے اوپر سے چلنے سے منع کیا ہے۔ دوسرا قبروں پر بیٹھنے کا معنی قبروں کے پاس مجاور بن کر بیٹھنا، چاہے مجاور اپنے آپ کو کہلائے نہ کہلائے، لیکن مجاور کون ہوتا ہے کہ جو قبروں کے پاس بیٹھتا ہے، سمجھے نا؟ کوئی بھی چلا عبادت کرنے کے لیے سمجھتا ہے کہ یہاں پر برکت ملتی ہے، تو یہ کیا ہے، اس سے بھی آپ نے منع کیا ہے قبروں کے پاس بیٹھنا، اور نہ ہی قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، یعنی سامنے قبر ہے نماز نہیں پڑھیں گے، سائڈ پہ پڑھ لو، کہیں دور پڑھو۔ حضرت عائشہ کی اگلی حدیث میں فرماتی ہیں کہ وہ بیماری، وہ مرض جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا حاصل نہ ہوئی بلکہ فوت ہو گئے تھے، یعنی میں کہنے کا مقصد کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری مرض تھا کہ جس میں آپ فوت ہو گئے، اس میں آپ نے کیا فرمایا؟ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں ہم آتے ہیں کہ لعنت ہے یہود و نصارہ پر کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنایا۔ نبیوں کی قبروں کو مسجد بنانے کا وہی معنی جو ہمیں بتایا ہے کہ قبروں کو بیٹھ کر عبادتیں کرنا، کہ وہ کام جو مسجد میں ہونے چاہیے قبر کے پاس کرنا۔ آپ ایسے لوگوں پر لعنت ڈالتے ہیں، اور یہ کام یہود و نصارہ کرتے تھے، آپ نے ان کا نام خاص طور پر لیا، اور ان کا نام لے کر مسلمانوں کو مخاطب کرنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی آپ یہاں پر مخاطب یہودیوں کو مخاطب نہیں ہے، نہ عیسائیوں کو خطاب کر رہے ہیں، آپ کے مخاطب کون ہیں؟ مسلمان ہیں، تو آپ مسلمانوں کو مخاطب ہیں، لعنت یہودیوں عیسائیوں پر ڈال رہے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ ایسا کام کرنے والے پر لعنت ہے۔ اگر یہودیوں پر یہ کام کرنے کی وجہ سے لعنت ہے، عیسائیوں پر لعنت ہے، تو مسلمان کہے گا اس پر کیا ہوگا؟ رحمت نازل ہوگی، اس پر بھی لعنت پڑے گی۔ اس طرح اگلی حدیث میں جو 102 نمبر صفحہ پہ ہے کہ جس میں مزید حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے اور سخت بیماری میں تھے، سخت تکلیف میں تھے، آپ اپنے اوپر سے کبھی کپڑا ہٹاتے کبھی ڈالتے، اور آپ کو بار بار غشیاں طاری ہوتی۔ اس حالت میں آپ نے جو امت کو آخری وصیت کی وہ کیا تھی کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا انبیاء قبور انبیائہم مساجد، یہاں پر لفظ گرا ہوا ہے قبور کا، اتخذوا قبور انبیائہم مساجد یحذر ما صنعوا،
آپ یہود و نصارہ کے اوپر فرماتے کہ لعنت ہو کہ جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنایا. اور یہاں پر مزید حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمیں یہ آپ کیوں فرما رہے تھے کہ ہم کو ڈرانے کے لیے کہ تم یہ کام کہیں نہ کرنا جو انہوں نے کیا تھا، کہ کہیں تم یہ کام نہ کرنا جو انہوں نے کیا تھا، کیونکہ آپ کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت کے اندر وہی گمراہیاں پیدا ہوں گی جو گمراہیاں پہلی امتوں کے اندر تھیں. اسی طرح حضرت جندب ابن عبداللہ کی حدیث ہے، اس میں بھی حدیث کے آخر میں آپ یہی بات کہی کہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے 5 دن پہلے جب آپ بیمار تھے اس وقت کی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو فوت ہوئے تھے، لیکن سفر کے آخری دنوں میں آپ بیمار ہو چکے تھے. سفر اس کے بعد ربیع الاول آتا ہے، تو سفر کا آخری ہفتہ جو تھا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو جاتے ہیں، اور پھر تقریباً آپ کے 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت جو ہے اس بیماری میں ہی گزرتا ہے. تو حضرت جندب فرماتے ہیں کہ آپ نے فوت ہونے سے 5 دن پہلے یہ حدیث بیان کی کہ ایک تو یہ کہا کہ میں اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل نہ بنایا ہوتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا، لیکن جس طرح کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ اپنا خلیل بنایا ہے، اس طرح اللہ نے مجھے بھی اپنا خلیل بنایا ہے. ایک تو آپ نے یہ بات بیان کی، دوسری آپ نے یہ بات بیان کی کہ تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بناتے تھے. الا فلا تتخذوا القبور مساجد، اے لوگوں تم کہیں قبروں کو مسجد نہ بنا لینا. فإني أنهاكم عن ذلك، میں تم کو اس سے منع کرتا ہوں. حدیثیں اسی موضوع پر آگے چل رہی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث بھی اسی طرح سے ہے. آپ آتے ہیں کہ سب سے بدترین 2 طرح کے لوگ ہیں. کون ہیں؟ ایک وہ لوگ جن پر قیامت قائم ہوگی. جب قیامت آئے گی نا، اللہ تعالیٰ قیامت آنے سے کچھ عرصہ پہلے جو بھی وہ شخص جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ اس کی روح قبض کر لے گا، فوت کر لے گا. تو قیامت صرف انہی پر آئے گی جو بدترین کافر ہو گئے، بے ایمان ہو گئے. تو آپ مانتے ہیں کہ ایک تو بدترین یہ لوگ ہیں کہ جن پر قیامت قائم ہوگی، جن پر قیامت آئے گی. اور دوسرے بدترین کون لوگ ہیں؟ کہ جو انبیاء کی قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں. وَمَن يَتَّخِذُ الْقُبُورَ، یا قبروں کو مسجدیں بناتے ہیں، قبروں پر عبادتیں کرتے ہیں. یہ 2 طرح کے لوگ ہیں جو سب سے بدترین لوگ ہیں. اور اسی طرح حضرت علی کی حدیث میں بھی یہی چیز ہے. اس حدیث میں بھی لعن اللہ اليهود اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. تو آپ نے وہاں کہ یہودیوں پر لعنت ہو کہ جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا یا قبروں کو مسجد بنایا. اور اس کے بعد یہ ساری حدیثیں جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی موضوع پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے اگلی حدیث ہے کہ ساری حدیثوں میں کیا ہے کہ قبروں کے اوپر وہ کام کرنا جو مسجدوں میں کیے جاتے ہیں، ایسے کام کرنے والوں پر لعنتیں ہیں، پھٹکارے ہیں. ایسے لوگ دنیا کے سب سے بدترین لوگ ہیں، سب سے برے لوگ ہیں. آگے مسئلہ نمبر 200 میں، صفحہ نمبر 104 میں، نبیوں، ولیوں اور بزرگوں کی قبروں یا مزاروں پر چڑھاوا چڑھانا، نظر نیاز یا منت ماننا منع ہے. یعنی کہ نبیوں کی کسی بھی قبر پر، عام آدمی کی قبر ہو، کسی نیک بندے کی قبر ہو، کسی بزرگ ولی کی قبر ہو، اس پر کوئی چڑھاوا دینا، کوئی منتیں ماننا، کوئی نظریں ماننا، وہاں پر یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ شرک ہے. منع کیوں ہے؟ کیونکہ شرک ہے، کیونکہ نظر صرف اللہ کے لیے ہے. نظر عبادت ہے، نظر منت چڑھاوا یہ ساری عبادت ہے. تو اگر عبادت ہے تو صرف اللہ کا حق ہے، کیونکہ شرک یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا حق عبادت جو ہے وہ کسی اور کی جائے. تو یہاں پر بھی اس ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا اور دوسرا آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا. صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ تو آپ نے کہ 2 آدمی جا رہے تھے، ان کے رستے میں کوئی بستی تھی، مشرک تھے، اور مشرکوں کا بت تھا، مشرکوں کا بت تھا. تو جو بھی وہاں سے گزرتا
تو اس کو اس بت کے لیے کچھ چڑھاوا کو نظر نیاز دینا ہوتی، تب اس کو چھوڑتے، ورنہ نہیں چھوڑتے۔ تو پہلا آدمی آیا، اس کو کہا کہ اس بت کے لیے کچھ چڑھاوا دو، کو نظر دو۔ تو اس نے مکھی ماری اور بت کے لیے چڑھا دی۔ پہلے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا اسے مکھی مار کے چڑھا دے تاکہ ہماری رسم پوری ہو جائے۔ اسے مکھی ماری چڑھا دی اور چل دیا۔ اب اس کی جان تو چھوٹ گئی، لیکن آپ ماتے دخل النار، کہ اس مکھی چڑھانے کی وجہ سے جہنم میں جا پہنچا۔ دوسرا آدمی آیا، اس کو کہا بھی بت کے لیے کوئی نظر نیاز دو۔ اس نے کہا ما کنت لأقرب لأحد شيئا دون اللہ عز وجل۔ دیکھیے ایمان کیا ہوتا ہے، عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں تو اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی کچھ نہیں دیتا، کہ میری نظر نیازیں، میری سبھی چیزیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کو انہوں نے فضربوا عنقه فدخل الجنہ، ان مشرکوں نے اس کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اب آتے ہیں کہ داخل الجنہ، لیکن شہید تو ہو گیا، شہید ہو کے کہاں گیا؟ جنت میں۔ قابل غور چیز ہے یہاں پر کہ صرف مکھی کی وجہ سے، کہ مکھی اگر غیر اللہ کے نام کی مکھی بھی چڑھا دی تب بھی جہنم، تو اگر صرف غیر اللہ کے نام کی مکھی چڑھائی تو جہنم میں گیا۔ تو بکرے، مرغے، گائے اور بکرے، بڑے بڑے جانور، ان کو پال کر موٹا کر کے غیر اللہ کے نام چڑھانا، ان کو ذبح کرنا، ایسی چیز کا حکم کیا ہے؟ اس کا کیا حکم ہوگا؟ سوچنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ اور آپ کے سامنے ہمارے ملکوں کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اور سمجھ دے۔ دوسرے ایک نمبر مسئلہ میں نبیوں، ولیوں اور بزرگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہونا، یا نماز کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، سجدہ کرنا یا کوئی اور عبادت مثلا طواف وغیرہ کرنا منع ہے۔ یعنی مقصد جو ہے قبروں کے اوپر کوئی بھی ایسا کام کرنا جو عبادت کا کام ہو، چاہے وہ جھک کے کھڑے ہو، کیونکہ نماز کی جتنی بھی حالتیں صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نماز کی جتنی بھی کیفیتیں ہیں یہ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، کسی اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کرنا، آخر میں انشاءاللہ سوال رکھیے، تو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے اس طرح کی چیزیں کرنا اس کی اجازت نہیں بلکہ شرک ہے۔ اسی ضمن میں ہم پہلے حدیث پڑھ چکے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اللہم لا تجعل قبری وثنا، اللہ میری قبر کو بت نہ بنا دینا۔ بت بنانے کا معنی کہ قبر پر سجدے ہوں، لوگ وہاں پر کوئی نظر نیازیں پیش کریں، کوئی اس طرح کے کام کریں۔ لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، وہی چیز۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ بلکہ حضرت قیس بن سعد فرماتے ہیں، قیس بن سعد ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں حیرہ میں گیا۔ حیرہ کہاں پر ہے؟ حیرہ آج تو نہیں ہے، پچھلے زمانوں میں تھا۔ کہاں پر ہے؟ یمن؟ نہیں، یمن نہیں ہے، ہاں یہاں پر یمن لکھا ہوا ہے، یمن نہیں، اصل حیرہ یہاں پر لکھا سے غلط لکھا تھا۔ حیرہ جو ہے یہ شام اور عراق کے درمیان، شام اور عراق کے درمیان ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں وہاں پر گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے حکمرانوں کو، جو ان کا حاکم تھا، بادشاہ کوئی بھی تھا، اس کو سجدہ کرتے تھے۔ تو کہنے لگے، میں نے خیال کیا کہ اگر یہ بادشاہ دنیا کے بادشاہوں کو لیے سجدہ کر رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو چنانچہ کہتے ہیں کہ میں جب آپ کے پاس آیا تو میں نے کیا کیا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس طرح حیرہ کے لوگوں کو میں نے اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، حالانکہ آپ زیادہ حقدار ہو کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ آپ میں کہ اگر تم یہ بتاؤ کہ اگر تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو میری قبر کو سجدہ کرو گے؟ اب صحابی کو پتا تھا کہ قبروں کو سجدہ نہیں کیا جاتا، اسے کہا نہیں کروں گا۔ تو آپ میں کہ پھر مجھے بھی سجدہ نہیں کیا جائے گا۔
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ کی مخلوقات میں اونچا ہے؟ آپ سے بڑھ کر بھی کسی کا مقام ہے؟ لیکن اگر آپ کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے تو آپ کے بعد پھر کون سا کوئی پیر ولی ہے، کوئی بزرگ ہے جس کو سجدہ کیا جائے؟ اس سے معلوم کیا ہوا کہ سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ 202 نمبر مسئلہ میں کسی نبی ولی یا بزرگ کی قبر یا مزار پر عرس یا میلہ وغیرہ لگانا منع ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے ہاں کام ہوتے ہیں، عرسوں کے میلے لگیں گے، تو یہ بھی آگے حدیث میں آ رہا ہے۔ 203 میں مسجد نبوی میں ہر نماز کے بعد درود پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر حاضری دینے کا اہتمام کرنا درست نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کوئی کہے گا بھی ہر نماز کے بعد اگر آپ کی قبر کا چکر لگائیں، آپ پر سلام پڑھے تو سلام ہی پڑھ رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں نا۔ لیکن ہمیں ابھی نماز کے بعد ہمارا موضوع یہی تھا کہ نیکی وہ نہیں جو ہم اپنی طرف سے بنا لیں، عبادت وہ نہیں جو ہم اپنی طرف سے گھڑ لیں، نیکی عبادت صرف وہ ہے کہ جس کا اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ تو چنانچہ اس ضمن میں آپ کی حدیث ہے لا تتخذوا قبری عیدا، کہ میری قبر کو عید نہ بنا لو۔ یہاں پر عیدگاہ لکھا ہوا ہے لیکن عید نہ بنا لو۔ عید کیا ہوتی ہے؟ یہ عید وہ عید نہیں کہ جو ہم عید الفطر عید الاضحیٰ، عید کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں، عید کا لغوی معنی یہ ہوتا ہے کہ کس چیز کو بار بار ریپیٹ کرنا، عاد یعود، کس چیز کا لوٹنا پلٹنا، سمجھے نا، اس سے عید ہے۔ تو میری قبر کو عید نہ بنا لو، یعنی بار بار قبر پہ آنا، بار بار اس پہ چکر لگانا، اس طرح کے کام ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا، اور نہ اپنے گھروں کو قبریں بناؤ۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي، اب تم قبر پہ بار بار کیوں آؤ؟ مجھ پر سلام پڑھنے کے لیے، درود پڑھنے کے لیے؟ اب اس پر تم کو میری قبر پر آنے کی ضرورت نہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تمہارا پڑھا ہوا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل میں سے ایک بڑے شخصیت ہے زین العابدین، آپ ان کا نام سنا ہوگا، حضرت علی کی اولاد میں سے ہے زین العابدین رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، یہ تقریباً پہلی صدی کے کچھ پہلے سالوں کی بات ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے تقریباً 70-80 سال کی بات ہے۔ اس وقت آپ کا حجرہ باقی تھا، حضرت عائشہ کا حجرہ، لیکن اس میں ایک طرف سے دیوار تھوڑی ٹوٹی ہوئی تھی۔ تو حضرت زین العابدین نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی اس ٹوٹی ہوئی دیوار کے اندر سے جا کر، حجرے کے اندر جا کر، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی، کہ آپ کی قبر کے پاس جا کر آپ پر درود و سلام پڑھتا۔ تو حضرت زین العابدین نے اس آدمی کو کہا کہ تم یہاں پر کیوں جاتے ہو؟ کہتے کہ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جا کر آپ پر درود و سلام پڑھو۔ حضرت زین العابدین کیا فرماتے ہیں، اور زین العابدین بڑے علماء میں سے تھے، فرماتے ہیں کہ تمہارا یہاں پر آپ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آپ پر درود و سلام پڑھنا، اور جو اسپین میں ہے، اندلس میں ہے، کیونکہ اس وقت سب سے مسلمانوں کا جو دور ملک تھا کون تھا؟ اسپین تھا۔ ہے بھی دور، واقعی کوئی شک نہیں کہ مدینہ سے ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جو اسپین سے بیٹھا درود پڑھ رہا ہے اور تم یہاں پر آپ کی قبر کے پاس جا کر درود پڑھتے ہو، دونوں ایک برابر ہیں، دونوں ایک برابر ہیں۔ کس کا کہنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ جو آل میں سے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت کے بڑے علماء میں سے تھے، ان کا کہنا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم کیا ہوا ہے کہ نیکی وہ نہیں کہ جو ہم نے اپنے طور پر گھڑ لی بنا لی، بلکہ نیکی جاننے کے لیے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نیکی کا طریقہ کیا ہے۔ 204 نمبر مسئلہ میں قبروں یا مزاروں کا مجاور بننا یا برکت حاصل کرنے کے لیے ان پر بیٹھنا منع ہے۔ 205 میں قبر یا مزار کی طرف منہ کر کے یا قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یجلس احدکم علی جمرۃ فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خیر له من ان يجلس علی قبر۔ اماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی انگاروں پر بیٹھے، کوئلوں پر بیٹھ جائے
وہ کوئلے اس کے کپڑے جلانے کے بعد اس کے چمڑے کو جلائے، یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ پہلے بھی ہم نے حدیث پڑھی قبر پر بیٹھنے کے منع ہونے کی، یہاں پر بھی، یہاں پر کیا ہے، ایک سزا کے طور پر بیان کیا گیا کہ آدمی اگر انگارے کوئلے پر بیٹھ جائے، جو کوئلہ اس کے کپڑوں کو جلا کر اس کے چمڑے کو بھی جلائے، یہ زیادہ آسان ہے یا زیادہ بہتر ہے اس سے کہ وہ قبر پر بیٹھے۔ قبر پر بیٹھے ویسے ہی قبر پر ٹیک لگا کے توہین قبر کی کرتے ہوئے، یا قبر پر بیٹھے مجاور بن کر یا کوئی عبادت کے لیے۔ اور اسی طرح آپ نے قبروں کو پکا کرنے سے، ان پر بیٹھنے سے منع کیا۔ اس میں حضرت جابر کی حدیث ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ۔ اپنے 3 کام سے منع کیا، قبروں کو پکا کرنے سے، اور قبروں پر بیٹھنے سے، اور قبروں پر کوئی تعمیر کرنے سے، قبہ بنانا، کوئی کسی طرح کی کوئی چیز تعمیر کرنا، اس سے آپ نے منع کیا۔ تعمیر چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی چاہے 4 دیواری کرنا ہو، چاہے قبہ بنانا ہو، کوئی بھی آپ نے اس سے منع کیا۔ اصل یہ ہے کہ قبر کی مٹی ہی جو نکلی ہے وہی قبر کو وہاں پر ڈالی جائے، یا اس پر کنکر ڈال دیے جائیں تاکہ مٹی جمی رہے، اس کے علاوہ کسی طرح کی کام کرنا منع ہے۔ اب یہ میں چاہتا ہوں کہ حدیثیں ساری سنتے جائیے اور ہمارے ہاں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی دیکھتے جائیے کہ جن جن چیزوں کا نام لے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا منع کیا ہے، کرتے ہی صرف نہیں، بڑی ضد کے ساتھ کہ یہی کرنا ہے، یہی دین ہے۔ قبروں کو پکا کرنے سے منع کیا، ہمارے ہاں کس انداز سے قبریں پکی ہوتی ہیں، وہاں پر سنگ مرمر لگتے ہیں، سلیبے لگتے ہیں۔ قبروں پر بیٹھنے سے منع کیا، ہمارے ہاں کس انداز سے قبروں پر بیٹھ کر چولہے کاٹے جاتے ہیں۔ قبروں پر تعمیر کرنے سے منع کیا، کیا کیا ہے، قبروں پر جو ہے وہ قبے شبے بنتے ہیں، سمجھے نا۔ تو یہ ساری چیزیں آگے، قبروں پر ذبح کرنے سے، جانور ذبح کرنا، شیرینیاں بانٹنا، کھائیں، لنگر لگانا، اس کے بارے میں آپ لا عقر فی الاسلام، کہ اسلام کے اندر قبروں پر جانور ذبح کرنے کا کوئی تصور نہیں، اسلام کے اندر ایسے کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں۔ اور ہمارے ہاں بکرے مرغے وہیں پر ذبح ہوتے ہیں، لنگر وہیں لگتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھی جائے تو جن جن کاموں سے آپ نے نام لے لے کر منع کیا ہے، آج کا مسلمان کہلانے والا وہی کام پوری ضد کے ساتھ کرنا ہے۔ اور پھر آپ سے محبت ہے یا آپ سے دشمنی ہے، خود اندازہ ہو جانا چاہیے۔ یا تو جہالت ہے، اور اصل یہی ہے کہ علم نہیں ہے بھائیو، پتہ نہیں ہے۔ اگر پتہ ہوتا ہے نا کہ یہ کام وہ ہے کہ جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکا منع کیا ہے، تو کبھی نہ کرتے۔ لیکن ہمارے گمراہ لوگوں نے، گمراہ ملاؤں نے لوگوں کو غلط پٹیاں پڑھا کر اور ان چیزوں پر لگا دیا۔ 207 نمبر مسئلہ میں برکت حاصل کرنے کے، اولاد یا شفا وغیرہ حاصل کرنے کے لیے سے قبر یا مزار پر بال یا دھاگا وغیرہ باندھنا منع ہے۔ ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، وہاں پر کوئی کپڑے آپ دیکھیں کہ کپڑے باندھے ہوئے، کپڑوں کے ٹکڑے باندھے ہوئے، دھاگے باندھے ہوئے، سمجھے نا، اس طرح کے کام۔ مقصد کیا ہوتا ہے، اس سے شفا ملے گی، اس سے بچہ پیدا ہوگا، اور کوئی مقصد پورا ہو جائے گا، کام ہو جائے گا۔ ان چیزوں کے ساتھ کیا تعلق ہے آپ کے کام کا؟ عجیب بات ہے۔ اس کے بارے میں آپ کا فرمان ہے، من علق شیئا وکیل الیہ، بڑی خطرناک حدیث ہے کہ جس نے کوئی چیز لٹکائی باندھی، اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، چاہے وہ قبر مزار کے ساتھ باندھی ہو یا اپنے ساتھ باندھی ہو۔ کوئی تعویذ، دھاگا، کڑا، کوئی ڈوری، اس طرح کی چیز باندھی ہے اس عقیدے سے کہ بیماری دور ہوگی، نظر نہیں لگے گی، آپ کیا فرماتے ہیں کہ جو یہ کام کرتا ہے اللہ اس کو اسی چیز کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس چیز کے حوالے کرنے کا معنی کہ اللہ کی طرف سے اس کی حمایت، نصرت، مدد اٹھ جاتی ہے۔ اللہ نے جو اس کی حفاظت کرنا ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تو اسی سے پھر اپنی شفا حاصل کر۔ اور کہاں سے اس کو شفا ملے گی؟ اصل ہماری جو آج نقصانات ہیں، بیماریاں ہیں، اور گھروں کے اندر طرح طرح کے جو مشکلات، اس کی وجہ یہی ہے، اللہ کو چھوڑ کر اوروں پر یقین، توکل، بھروسے۔
کہ ان سے ہم کو ہی ملے گا، تو اللہ تعالیٰ کی پھر مدد نصرت اٹھ جاتی ہے، اللہ کی عنایت ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی حفاظتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ 208 میں 209 میں کسی نبی ولی یا بزرگ کی قبر یا مزار کی زیارت کرنے کے ارادے سے سفر اختیار کرنا جائز نہیں۔ ہمارے ہاں لمبے سفر کرتے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، فلاں درگاہ پہ زیارت کے لیے جا رہے ہیں، اور جیسے حج کے لیے جاتے ہیں اسی انداز سے قافلے چلتے ہیں، دور دراز سینکڑوں میل طے کر کے۔ ذرا حدیث کو آگے دیکھیے، پڑھیے انشاءاللہ تاکہ پتہ چلے اس کام کا بھی۔ 209 نمبر میں مسجد حرام یعنی بیت اللہ، مسجد اقصی اور مسجد نبوی، ان کی زیارت کرنے یا ان مساجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب حاصل کرنے کے لیے سے سفر اختیار کرنا سنت ہے۔ انہوں نے جائز لکھا ہوا ہے، ہم کہیں کہ سنت ہے۔ سنت ہے کہ آدمی مسجد حرام بیت اللہ کا سفر کرے، مسجد نبوی جانے کے لیے سفر کرے، یا مسجد اقصی کا خاص طور پر اس کی زیارت کے لیے وہاں پر جانے کے لیے سفر کرے، چاہے دور کا سفر بھی کرنا پڑے، یہ سفر کرنا سنت ہے۔ کیا دلیل ہے؟ آپ ماتے لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، لا تشد الرحال کہ سفر نہ اختیار کیا جائے، رخت سفر نہ باندھا جائے۔ رخت سفر جانتے ہو، آج بھی ہمیں کوئی لمبا سفر کرنا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سفر کی تیاری کرتے ہیں، سمجھے نا، سفر کی تیاری کرتے ہیں۔ بائی ایئر ہو تو ٹکٹ وغیرہ لیتے ہیں، ساری اس طرح کی، بائی روڈ ہو تب بھی گاڑی کو چیک اپ سارا مسئلہ کرتے ہیں۔ صاحب کا زمانہ میں بھی اونٹ گھوڑے کا سفر تھا، لوگ اس کی تیاری کر کے نکلتے تھے، سمجھے نا۔ تو آپ مانتے ہیں کہ اگر سفر کر کے کہیں پر جانا ہے عبادت کی نیت سے، عبادت کی نیت سے تو صرف 3 جگہ ہیں، اس کے علاوہ کہیں پر عبادت کی نیت سے سفر نہیں کیا جائے گا۔ وہ عبادت کی نیت سے سفر 3 جگہ کون سی ہیں؟ آپ مانتے ہیں مسجد الحرام و مسجد الاقصی و مسجدی، وہ مسجد حرام ہے، بیت اللہ ہے، مسجد اقصی ہے، اور مسجدی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی ہے۔ اس حدیث میں اگلی حدیث بھی پڑھ لیں تاکہ مزید واضح ہو جائے۔ امت صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ فیما سواہ الی المسجد الحرام، کہ میری اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنا، اس میں کتنا ثواب ہے؟ 1000 نماز کا، سوائے مسجد حرام کے کہ وہاں پر کتنا ہے؟ 1,00,000 کا۔ مسجد حرام یعنی بیت اللہ میں 1,00,000 کا ثواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں 1000 کا ثواب ہے۔ اچھا، اس سے اس حدیث میں کیا پتہ چلا کہ ہمیں مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، اس کے لیے سفر بھی کرنا پڑے، لمبا بھی سفر کرنا پڑے تو کرنا چاہیے، نیکی ہے، عبادت ہے، سمجھے نا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، اس کی اجازت دی ہے۔ ایک تو یہ پتہ چلا، دوسرا یہ پتہ چلا کہ ان تینوں مسجدوں میں جانے کا ثواب کیا ہے۔ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 کا، مسجد نبوی میں 1000 کا، اور مسجد اقصی میں کتنا ہے؟ 500 کا۔ بارک اللہ فیک، مسجد اقصی میں 500 کا۔ اچھا، ایک تو دوسری بات ثواب۔ تیسری بات اس سے یہ معلوم ہوئی کہ ان 3 جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ عبادت کی نیت سے سفر کرنا، ویسے سفر کرو، اپنا کاروبار کا سفر ہے، سیر و سیاحت کا، لیکن عبادت کی نیت سے کہیں جانا کہ وہاں پر جانا نیکی ہے، عبادت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ان 3 جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ پر عبادت کی نیت سے سفر کرنا، آپ مانتے ہیں کہ اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس لیے اگر کوئی ان 3 جگہوں کے علاوہ کسی اور جگہ پر سفر کرتا ہے عبادت کی نیت سے تو یہ حرام اور ناجائز ہے۔ یہاں پر ایک اور اہم پوائنٹ اس پر تنبیہ کرتے جائیں۔ اگر آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں تو مدینہ منورہ جاتے ہوئے آپ کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ کیا نیت ہونی چاہیے؟ ہاں کیا؟ یعنی آپ کی نیت مسجد نبوی کی زیارت ہونی چاہیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ آپ کی قبر کی زیارت ہونی چاہیے؟ سفر کرتے ہوئے نیت کیا ہو؟ ہاں، سفر کرتے ہوئے اس حدیث کو سامنے رکھیے، اس حدیث کی روح سے آپ کے سفر کی نیت مسجد نبوی کی زیارت ہو، تب آپ کا یہ سفر عبادت ہوگا، نیکی ہوگا، جائز ہوگا۔
لیکن ہمارے بہت سے لوگ مدینہ جاتے ہیں، سفر کی نیت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ہوتی ہے۔ ہاں قبر کی زیارت کریں جائز ہے، مدینہ پہنچ کے قبر کی زیارت کریں، آگے اس کی بات آ رہی ہے، لیکن اس کے لیے سفر کرنا آپ نے اس کی ہمیں اجازت نہیں دی۔ دیکھیے کام ایک ہی ہے، ایک آدمی یہ بھی مدینہ جا رہا ہے، دوسرا بھی مدینہ جا رہا ہے، دونوں کی نیتوں میں فرق ہے۔ اس کی نیت ہے کہ مسجد نبوی میں جاؤں گا، وہاں پر نماز پڑھوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت بھی کر لوں گا، سمجھے نا؟ لیکن اصل سفر کی نیت مسجد نبوی کی زیارت ہے۔ اس کا سفر عبادت ہے، جائز ہے، سنت کے مطابق ہے۔ دوسرا آدمی مدینہ ہی جا رہا ہے، کام دونوں کا ایک ہے، لیکن اس کی نیت وہ بھی مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھے گا لیکن اس کی نیت جانے کی، سفر کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ہے۔ اس حدیث کی روح سے اس کا یہ سفر جائز نہیں ہے، سمجھے نا؟ حالانکہ کام دونوں کے ایک ہے، لیکن صرف نیت کا فرق، اسے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ نیت کتنی ضروری ہے، نیت کا معاملہ کتنا اہم ہے۔ اور یہ بہت بڑی وہ غلطی ہے جو ہمارے اکثر لوگ کرتے ہیں۔ آپ مسجد نبوی کی زیارت سے سفر کریے، مسجد مدینہ پہنچیے، مسجد نبوی میں جا کے نماز، اس کے ساتھ آپ سب کی قبر کی زیارت کریے، سمجھے نا؟ لیکن اس نیت سے سفر کرنا کہ آپ کی قبر کے لیے، یہ جو ہے ایسا سفر جائز نہیں ہے۔ اچھا آگے چلتے ہیں، 108 نمبر صفحہ میں ایک اور حدیث بھی ہے۔ قزا نام کا ایک آدمی ہے، کہتا ہے کہ میں نے طور جانے کی اس کا ارادہ کیا۔ طور کہاں پر ہے؟ ہاں طور سیر سینہ میں ہے، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے، یعنی کہ اللہ نے ان سے ہم کلام ہوئے تو بات چیت کی تھی، اس کا ذکر بھی آتا قرآن کریم میں۔ تو اس نے کہتے کہ میں نے وہاں پر جانے کا ارادہ کیا، کیونکہ تاریخی مقام ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی تھی، اہمیت اس جگہ کی۔ تو کہتے کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ میں وہاں پر جانا چاہتا ہوں، تو آپ کیا کہتے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے آگے سے یہی حدیث سنائی جو ہم نے پڑھی نا، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد۔ دیکھیے ان چیزوں کے اندر ہمیں دو ٹوک ہونا چاہیے۔ بعض اوقات بھی لوگ کیا کہیں گے کہ گستاخ رسول ہیں، اللہ کے نبی کی احترام نہیں کرتے، آپ کے ان کے دل میں آپ کی محبت نہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر کے دل میں آپ کی محبت نہیں تھی۔ اس آدمی کو کیا کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ فرمایا ہے کہ سفر کرنا ہے تو ان 3 جگہوں کا کرو۔ طور کی وہاں پر جانا، حالانکہ وہاں پر بھی مسجد ہے، وہاں پر بھی اس وقت مسجد بنی ہو، وہ اس وقت سے لیکن پرانے زمانے سے بنی مسجد، لیکن آپ نے وہاں پر جانے کی اجازت نہیں دی۔ تو اس آدمی کو کہا کہ ان 3 جگہوں پر جائیں تو جاؤ، طور پر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ طور صحرا سینا میں ہے۔ اب صحرا سینا کہاں پر ہے؟ یہ جغرافیہ جا کر دیکھو۔ ہاں جی، آپ کا سوال بہت اچھا ہے، قبر کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے حوالے سے۔ ہاں جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے اس وقت مسجد میں ہے، اس وقت مسجد نبوی میں ہے نا۔ اگرچہ اب تک جو بھی مسجد نبوی کی تعمیر کرتے آئے ہیں، توسیع کرتے آئے ہیں، ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ وہ مسجد نبوی کے ایک سائڈ پہ رہے۔ تو سن 80 ہجری تک، 80 ہجری تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ جو حضرت عائشہ کا حجرہ جس میں آپ کی قبر ہے، مسجد کے باہر رہا ہے، مسجد سے باہر رہا ہے۔ سن 80 ہجری کے بعد ولید بن عبد الملک امی خلیفہ کا دور تھا، اس نے مسجد نبوی کو کھلا کیا، توسیع کی مسجد نبوی کی۔ تو اس نے اس توسیع کرنے میں کیا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرات تھے، صرف حضرت عائشہ کا حجرہ نہیں، اور بھی آپ کی بیویوں کے حجرات تھے مسجد کے ساتھ، ان سبھی کو مسجد میں داخل کر دیا۔ باقی تو حجرے گرا دیے ویسے ہی مسجد کھلی کرنے کے لیے، لیکن حضرت عائشہ کا حجرہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے یہ باقی رہا، لیکن اس کو مسجد کے احاطے میں داخل کر دیا۔ اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے اس چیز سے روکا کہ تم یہ کام نہ کرو،
اس حجرے کو مسجد سے باہر ہی رہنے دو اس طرح ہے، کیونکہ آپ سب سن کے آپ کے والد کے تو تھا ہی باہر، آپ جب فوت ہوئے اس وقت بھی حجرہ باہر تھا۔ خلفائے راشدین یعنی 80 ہجری تک یہ حجرہ مسجد نبوی سے باہر رہا۔ خلفائے راشدین کا تقریباً 40 سال کا زمانہ، اس کے بعد امیر معاویہ کی خلافت، آنے والے بعد کے خلفاء، تو 80 ہجری تک یہ حجرہ جو ہے باہر رہا مسجد نبوی سے۔ 80 ہجری میں جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی اس وقت اس کو مسجد نبوی میں داخل کیا، لیکن داخل کرنے کا معنی کہ صرف ایک سائڈ پہ رہا، ایک سائڈ پہ۔ تو یہ ہے اس حجرے کے مسجد نبوی میں داخل ہونے کی تاریخ۔ اگر کوئی یہ کہے کہ دیکھو یہ تو کیونکہ آگے آپ نے مسئلہ پوچھ لیا، آگے ہمارا یہی مسئلہ آ رہا ہے کہ مسجد کے اندر قبر بنانا یا اس طرح کی چیزیں کرنا، تو کہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تو مسجد کے اندر ہے، یہ کہ آپ نے خود بنائی تھی، یہ کیا صحابہ اکرام نے کی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اس وقت جو اکا دکا صحابہ موجود تھے، فوت ہو چکے تھے 80 ہجری میں، صرف کچھ اکا دکا چند صحابہ باقی تھے، انہوں نے اس چیز کا انکار کیا کہ یہ کام نہ کرو، لیکن بادشاہوں کو پتہ ہے آپ کو کہ ان کے اپنے آرڈر ہوتے ہیں۔ تو خیر جو بھی تھا یہ تھا اس کا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا مسجد میں ہونا کسی کے لیے دلیل نہیں ہے۔ دلیل تب ہوتا اگر آپ خود یہ کام کروا کے جاتے، دلیل تب ہوتا اگر صحابہ اکرام یہ کام کرتے، لیکن بعد میں آنے والوں نے یہ کام کیا، ان کا کام ہمارے لیے کوئی دلیل حجت نہیں ہے، سمجھے نا؟ اچھا آگے تھوڑا چلتے، میں چاہتا ہوں کہ آج میں تو چاہتا تھا مکمل کیا جائے، لیکن لگتا ہے کہ مکمل نہیں ہوگا، صرف یہ چیپٹر مکمل کرتے ہیں۔ 210 نمبر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر سلام پڑھنے کے مسنون الفاظ درج ذیل ہے۔ آپ پر سلام پڑھتے ہوئے کیا پڑھیں؟ وہی جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں۔ التحیات میں کیا پڑھتے ہیں؟ سبھی کو یاد ہے نا؟ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جاتے ہو انہی الفاظ سے سلام پڑھنا سنت ہے۔ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ آپ پر سلام کرتے تھے، سمجھے نا؟ تو یہ ہے آپ پر سلام پڑھنے کا طریقہ، آپ کی قبر پر یا سلام پڑھنے کے الفاظ۔ اس کے بعد طریقہ کیا ہے کہ آپ پر سلام، اس کے بعد درود کا ذکر آتا ہے، آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ درود کے حوالے سے صحابہ کرام نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں یہ تو سکھا دیا کہ ہم آپ پر سلام کیسے پڑھیں جو ہم التحیات میں پڑھتے ہیں، تو ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ قولوا، یہ کہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں جو نماز ہم پڑھتے ہیں۔ یہ درود خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے افضل کوئی درود نہیں، اس سے افضل بہتر کوئی درود نہیں۔ کیوں افضل بہتر نہیں؟ کیونکہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے عاشقان رسول کو یہ درود پسند نہیں ہے، انہوں نے اپنی طرف سے کوئی درود تاج، کوئی لکھی، کوئی ہزار، اپنی کیا کیا نام کے وہ گھڑے ہوئے ہیں۔ مانا تو پھر یہی کہ آپ کا یہ درود ان کو پسند نہیں ہے۔ تو اس لیے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، یقین کریں، وہ کبھی بھی آپ کی چیز کو چھوڑ کر اوروں کی چیز نہیں لیتا۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ خطبہ میں کیا فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر طریقہ اگر کسی کا ہے تو کس کا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس لیے سچی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ مسلمان کو جب پتہ چلے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام اس طرح سے کیا ہے، آپ نے یہ چیز اس طرح سے ہم کو سکھائی ہے، آپ کے یہ الفاظ ہیں، وہ آپ کے الفاظ چھوڑ کر، آپ کا طریقہ چھوڑ کر اور چیزوں کی طرف نہیں جاتا۔ اس لیے کوئی شک نہیں کہ یہ درود ابراہیمی ہی سب سے افضل درود ہے کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی یہی درود پڑھنا چاہیے۔ لیکن آپ کہو گے یہ درود لمبا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ یا کوئی رسول، ہمیں درود پڑھنا ہوتا ہے، تو اتنا لمبا درود پڑھیں گے؟ آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے، کوئی مشکل نہیں، لیکن سنت میں وارد ہے کہ مختصر الفاظ میں صلی اللہ علیہ وسلم
اللہم صلی وسلم علیہ، اس طرح کے الفاظ بھی صحابہ کرام سے وارد ہیں. یعنی مختصر انداز سے بھی، مختصر الفاظ سے بھی درود پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اگر وقت ہو تو بہتر کوئی شک نہیں کہ یہی درود پڑھنا زیادہ افضل بہتر ہے. اچھا، آگے ایک اور آ رہا ہے، صفحہ نمبر 110 پہ دیکھیے. 110 میں کیا ہے؟ زیارت روضہ رسول کے بارے میں ضعیف اور موضوع احادیث. پہلے تو یہ ٹاپک اچھی طرح جان لیں کیا ہے. موضوع ٹاپک کیا ہے کہ نیچے جو آ رہی ہے نا حدیثیں، یہ ساری من گھڑت، جھوٹی اور ضعیف حدیثیں ہیں. کہیں ان حدیثوں کو پڑھ کر آپ سمجھو کہ یہ کام بھی کرنا چاہیے. بعد ہمارے جاہل لوگوں کا یہی حال ہے. علماء نے کتابیں لکھی من گھڑت حدیثوں پر، ضعیف حدیثوں پر، کہ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ حدیثیں من گھڑت ہیں، جھوٹی ہیں. بعض مولویوں نے کیا کیا کہ وہی کتابیں لا کر لوگوں کو پڑھ کے سنانا شروع کر دی کہ بڑی اچھی حدیث ہے. اس لیے سب سے پہلے اس ٹاپک کو پڑھیے کہ ٹاپک کیا ہے. کہ ٹاپک یہ ہے کہ نیچے جو بیان ہو رہی حدیثیں ساری من گھڑت جھوٹی حدیثیں ہیں، ضعیف حدیثیں ہیں. کس کے بارے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت، ان چیزوں کے بارے میں. اس کے بارے میں کئی ایک انہوں نے فقہ میں 7 حدیثیں ذکر کی ہیں. پہلی حدیث میں آتا ہے کہ من حج فزار قبری بعد موتی کان کمن زارنی فی حیاتی. جھوٹ ہے. سب سے پہلے تو ہمیں پتہ کہ جھوٹ ہے. جھوٹ کیا ہے؟ آپ کی طرف یہ جھوٹ منسوب کیا گیا ہے کہ جس نے حج کرتے ہوئے میری قبر کی زیارت کی، اس نے ایسے جیسے میں میری زندگی میں مجھے دیکھ لیا ہو. پھر تو صحابی بن گیا نا. کیا خیال ہے؟ صحابی وہی ہوتا ہے نا جس نے مسلمان حالت میں آپ کو دیکھا ہو، تو پھر یہ بھی صحابی بن گیا. تو یہ جھوٹ ہے سراسر، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں. اس لیے آگے آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. آگے سوری اس کی لکھا ہوا ہے کہ جھوٹ کیوں ہے، اس کے جھوٹ ہونے کے کیا کیا اسباب ہیں. اگلی حدیث میں بھی من حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی، کہ جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی، میری قبر کی زیارت نہ کی، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی. جھوٹ ہے سراسر، غلط ہے، آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی. تیسری میں من زارنی بالمدینۃ محتسبا کنت له شہیدا او شفیعا یوم القیامہ، کہ جس نے ثواب کی نیت سے مدینہ آ کر میری زیارت کی، اس نے، میں قیامت کے دن اس کا گواہ ہوگا، اس کا سفارشی ہوگا. یہ بھی ضعیف حدیث ہے. ضعیف کے معنی کہ جو قابل قبول نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے، صحیح ہونے کا معنی علماء نے حدیث کو قبول کرنے کے لیے جو شرطیں رکھی ہیں، جو کنڈیشنز رکھی ہیں، اس میں پوری ہیں. صحیح ہونے کا معنی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، ضعیف ہونے کا معنی کہ وہ کنڈیشن، وہ شرطیں جو صحیح ہونے کی وہ اس میں نہیں ہیں. اس کا معنی کہ حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. اور جب کہتے ہیں کہ حدیث من گھڑت ہے، جھوٹی ہے، تو یہ کسی نے جھوٹ گڑا ہوا ہے آپ کی طرف، آپ کا اس سے تعلق ہی نہیں ہے. سمجھے نا؟ 3 طرح کی چیزیں. میں چاہتا ہوں ان چیزوں کو سمجھے کہ حدیث صحیح ہونے کا معنی کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم تک یہ حدیث پہنچی ہے اس میں سارے راوی صحیح ہیں، صحیح طریقے سے پہنچی ہے اور بالکل اتھینٹک ہے، اور جو حدیث قبول ہونے کی ساری کنڈیشن اس میں پوری ہے. ضعیف ہونے کا معنی کیا ہے کہ حدیث تو ہے آپ کی طرف منسوب ہو رہی ہے، اور لیکن اس میں کنڈیشن پوری نہیں ہے. یعنی راوی کوئی ضعیف ہوگا، اس کی سند کٹی ہوگی، سلسلہ ملا نہیں ہوگا. سمجھے نا؟ جھوٹی من گھڑت ہونے کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ بات منسوب کی جا رہی، لیکن آپ کی بات سرے سے نہیں، کسی نے گھڑا ہوا جھوٹ ہے. تو یہ 3 چیزیں سمجھ لیجیے تاکہ پتہ چلے آپ. آگے 4 نمبر میں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جسے میری قبر کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے فرض ہو گئی. یہ بھی آگے لکھا ہوا ہے کہ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی ضعیف ہے، یہ بھی ضعیف ہے. 5ویں حدیث میں من زارنی متعمدا کان فی جواری یوم القیامہ،
یہ لمبی حدیث ہے کہ جس نے ارادتاً میری قبر کی زیارت کی، قیامت کے دن میں اس کی گواہی دوں گا، اس کی سفارش کروں گا، اور جو شخص حرم مکہ یا حرم مدینہ میں کہیں ایک جگہ فوت ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اسے امن دے گا، دیے گئے لوگوں میں سے اٹھائے گا۔ یہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ 5-6 میں من زارنی وزار ابی ابراہیم فی عام واحد دخل الجنہ، جس نے میری قبر کی زیارت کی اور ابراہیم علیہ السلام کے ان کی قبر کی زیارت کی 1 سال میں ہی، تو جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ بھی من گھڑت جھوٹی بات ہے، جھوٹ ہے۔ 7ویں میں کہ جیسے میں کہتے ہیں کہ جس نے حالت اسلام میں حج کیا اور میری قبر کی زیارت کی، اس نے جہاد کیا، اور جہاد کیا بیت المقدس میں مجھ پر درود بھیجا، اللہ تعالیٰ فرائض سے کوتاہی کے بارے میں اس سے سوال نہیں کرے گا کہ کوئی فرض ادا کیا نہیں کیا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، سوال نہیں ہوگا، ہر چیز معاف ہوگی، کیونکہ حضرت صاحب پہنچ گئے ہیں، پہنچی ہوئی سرکار ہے۔ تو یہ ہے جھوٹ گھڑے ہوئے جو اللہ کی وجہ سے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ وہ جھوٹ ہے جو ہمارے ہر عام و خاص کو یاد ہے۔ صرف اسی یاد نہیں ہوتی، ہمارے مولویوں کو یہ یاد ہے صرف، اور یہی سناتے ہیں۔ تو لیکن یہ بیان کرنے کا سارا مقصد یہ ہے کہ سارے جھوٹ ہیں۔ آخر میں زیارت قبور سے متعلقہ وہ امور جو سنت سے ثابت نہیں ہے، سنت کے خلاف، جو جس طرح کہ ہر چیپٹر کے آخر میں ذکر کرتے ہیں نا، یہاں پر ماشاءاللہ 2 صفحے انہوں نے ذکر کیے ہیں، جس میں کچھ 40 کے قریب وہ چیزیں ذکر کی ہیں ہمارے ہاں جو چلتی ہیں قبروں کی زیارت کے حوالے سے۔ پڑھنا ہے، خود پڑھ لیں گے آپ؟ ہاں پڑھ لیں۔ چلیے اگلی کلاس میں پھر ہم اشارے ثواب کا ٹاپک رکھتے ہیں۔ ہاں جی، اس کو پڑھنا ہے، چلیے جلدی پڑھنے کو کہ ہے تو آسان سی۔ پہلے میں لکھتے ہیں کہ سوموار اور جمعرات کا دن زیارت قبور کے لیے مقرر کرنا۔ دیکھیے قبروں کی زیارت کرنا چاہیے کسی بھی وقت میں، کسی بھی دن میں رات میں، کسی وقت بھی، کوئی دن خاص نہیں کریں، دن خاص کرنا منع ہے۔ جمعہ کے دن والدین کی قبروں میں زیارت کرنا مقرر کرنا، یہ بھی منع ہے۔ یوم عاشورہ 10 محرم کو ہمارے لوگ جاتے ہیں قبروں کی زیارت کے لیے، یہ بھی سنت نہیں ہے۔ ویسے جانے کو جائے کوئی، لیکن نہ سمجھے کہ سنت ہے۔ شعبان کی 15ویں رات بھی اسی طرح سے قبروں پر چراغاں کرنا، قبروں کی زیارت کرنا، یہ 15ویں شعبان کی ایسی رات نہیں ہے بالکل ایسے کام کرنے کے لیے۔ قبر پر مزار یا نعت خوانی اور محفل سماع منعقد کرنا، یعنی اس طرح کی محفل سماع میں قوالیاں چلانا، وہاں پر گانے، میوزک، سارے یہ چیزیں ویسے ہی حرام ہیں، تو قبر پر ایسے کام کرنا۔ قبر یا مزار پر چراغ، روشنی، اگربتی جلانا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر دیے یا چراغاں کرنے سے منع کیا ہے۔ قبروں پر کس طرح کی روشنی کرنے سے آپ نے کہ کچھ دیے جلانا جس طرح کے ایسے کاموں سے منع کیا ہے۔ رجب، شعبان، رمضان یا عیدین کے موقع پر زیارت قبور کا اہتمام کرنا۔ ہمارے ہاں بعض خاص موسم آتے ہیں، خاص دن آتے ہیں قبروں کی زیارت کے، رجب میں، شعبان میں یا عید کے موقع پر، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ ویسے آپ بھی جب کہ آپ کو موقع ملے قبرستان میں جانا چاہیے۔ زیارت قبور کے لیے وضو، تیمم یا غسل کرنا، ہاں قبروں کی زیارت بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، اس کے نہ وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ آپ کو غسل کرنے کی ضرورت، نہ تیمم کی۔ ہاں اگر کر لیں تو اچھی بات ہے، کیونکہ دعا کرنی ہے، بہتر ہے کہ آدمی دعا کی حالت میں باوضو ہو، لیکن اس طرح کرنا کوئی سنت نہیں ہے۔ زیارت قبور کے وقت 2 رکعت نفل پڑھنا، اگر تو قبر کے پاس پڑھنا ہے تو شرک ہے، حرام ہے، سمجھے نا۔ اگر ویسے جاتے ہوئے پڑھیں 2 نفل پڑھ کر، یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ ایسا کرنا کوئی سنت نہیں ہے۔ زیارت قبور کے وقت صرف فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، سورہ یاسین، 11 کل، یہ ساری چیزیں بھی یہاں پر معلوم ہونا چاہیے کہ قبروں پر کسی طرح کے قرآن کی تلاوت، کوئی آیت ہو، کوئی سورت ہو، فاتحہ ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہے۔ قبروں پر یا مرنے والوں کے لیے قرآن خوانی کی شکل میں قرآن کی کوئی تلاوت کرنا، ایک آیت ہو یا کوئی سورت ہو، کچھ بھی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا تھا، جن کے صحابہ فوت شہید ہوئے تھے آپ کے سامنے، آپ خود ان کو دفن کرتے تھے، آپ نے کسی کے لیے قرآن کی تلاوت نہیں کی، نہ کوئی سورت نہ کوئی آیت۔ اگر کسی کے پاس کوئی صحیح حدیث ہے تو ہمیں بھی لا کر دکھائے تاکہ ہم بھی پڑھنا شروع کریں، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہے، سمجھے نا، کیونکہ اس پر ہمارے لوگ بڑا زور دیتے ہیں، سورۃ قل واللہ پڑھو، فاتحہ پڑھو، یہ پڑھو، سورۃ یاسین، ایسی کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے آنے والے مسئلے یہی ہے۔
11 तवक्कुल पढ़ना सूरह यासीन। कब्रिस्तान में 14 नंबर में या 13 नंबर में ज़ियारत कबूर के बाद उल्टे पाँव वापस पलटना। हमारे उल्टे पाँव के माने बैक, यानी कि रिवर्स। हाँ, तो रिवर्स गियर लगाना इसकी जरूरत नहीं है भाई। अगर बैतुल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र, ये जो अफजल तरीन जमीन की जगह है, समझे ना, वहां पर आदमी बैतुल्लाह का तवाफ करके कैसे निकलना चाहिए? बैतुल्लाह से इस्लाम चलता है, पीट करके बैतुल्लाह की तौहीन हो जाएगी। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम बैतुल्लाह का तवाफ करके बैतुल्लाह को पीट करके बाहर निकलते थे और तौहीन नहीं हुई, तो हमारे भी इस तरह से निकलने से तौहीन नहीं होगी, समझे ना। ये सिर्फ बित्ती लोगों का, मुशरिकों के सारे पढ़ाए हुए फलसफे हैं। मीनारों पर जाते हैं, हजरत साहब को कहीं पीट ना हो जाए, वहां पर उल्टे पाँव निकलते हैं बाहर, रिवर्स गियर लगाकर। अच्छा, 14 नंबर में कब्रिस्तान में या किसी मीदार पर कुरान पाक पढ़ना मना है। अच्छा, 15 नंबर में नबियों वलियों बुजुर्गों की कब्रों पर अपनी हाजतें लिख कर रखना या बाल काट कर डालना। आप देखोगे वहां पर अपने वो कागजों पर लिख कर रखी होती है, मेरी ये जरूरत, मेरी ये हाजत है, वो मीदार पर डाल देते हैं। और मैं खुद आप सल्लल्लाहु के रौदा के पास रियादुल जन्नह है ना, वहां से मुझे इतना बड़ा लेटर मिला पढ़ा हुआ पर। तो किसी बेचारी ने, औरत ने अपने सारे शिकवे शिकायतें लिखे हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि मेरा खावंद मेरे साथ क्या करता है, मेरे साथ मामला क्या है, आप मेरे ये मसले हल करें। अच्छी पगड़ी कहाँ की अकीदे हैं। तो इस तरह के काम होते हैं, इन कामों से कोई फायदा नहीं। 16 नंबर में फौज शुदा नबी या वली बुजुर्ग को वसीला बनाते हुए दर्ज झैल किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करना, या अल्लाह बेहुरमत फुलान, बजाह फुलान, बरकत फुलान, ये सारे वसीले के अंदाज हैं कि फलां के वसीले से, उसके सदके से, उसके तुफैल से, उसकी बरकत से, उसकी जाह से, ये सारे वसीले के अल्फाज हैं कि जो नाजायज है। 17 नंबर में अपने जिस्म को कब्र या मीदार की दीवार के साथ लगाना, अपने रुखसार कब्र पर रगड़ना। आपने देखा होगा कि कब्रों पर जाते हैं, मज़ारों पर जाते हैं, अपने आप को बच्चे साथ बच्चों को भी रगड़ते हैं ऊपर, समझे ना, अपने कपड़े ऊपर रगड़ते हैं। क्या होता है इससे? समझते हैं कि पीर साहब की, बुजुर्ग की सारी बरकतें इसके अंदर आ गई। ये सारे मुशरिकाना अकीदे हैं। 18 नंबर में औरत का हामला होने की नियत से अपने जिस्म को कब्रों पर रगड़ना। क्या क्या खवासें होती हैं, क्या क्या कबाहतें होती हैं, हकीकत में आदमी बयान नहीं कर सकता। और 19 नंबर में अहले कबूर के लिए दुआ करते वक्त मक़बूल का कब्र या मीनार की तरफ करना। हमने अभी कहा था कि कब्रों पर जाकर दुआ करें कब्र वाले के लिए, उसके लिए बख्शिश की दुआ करें, और रुख आपका मुंह की तरफ हो, किबला की तरफ, समझे ना, कब्र की तरफ ना हो। 20 नंबर में किसी नबी वली बुजुर्ग की कब्र पर ये अल्फाज कह रहा है, ए फुलान मेरे लिए अपने रब से दुआ कीजिए। गैर अल्लाह को पुकारना है, और गैर अल्लाह को पुकारना क्या है? शिर्क है। हाँ, ये शिर्क है। आप अल्लाह के अलावा इसमें मरने वाले को पुकार रहे हो, जो आपकी आवाज सुनता ही नहीं है, उसको पता नहीं कि मुझे पुकार रहा है। 22 नंबर में या 21 में जियारत करने वालों के जरिए फौजशुदा नबी वली बुजुर्ग की कब्र को सलाम भिजवाना। हमारे यहाँ जहालतों के बड़े बड़े अंदाज हैं। वो पाकिस्तान इंडिया से जा रहा होता है मदीना, तो अल्लाह के नबी को मेरी तरफ से सलाम कहना। और आपको बुजुर्गों की किताबों में मिलेगा, ये बुजुर्ग जो घूमते फिरते हैं तबलीग करने के लिए, किससे कहानी लिखे हुए कि फलां साहब गए और उनको किसी ने कहा था कि मेरा आपको सलाम कहना, वो सलाम कहना भूल गए। वो वापस आने लगे, जब मदीना से निकले तो उनको याद आया कि मुझे तो फलां सलाम कहने का कहा था। फिर वापस लौटे ताकि आपको जाकर सलाम कहें। अब काफिला उसका चला गया, अब वो वहां पर लेट गया साहिब, सलाम करके आपको कब्र के पास लेट गए। तो जब आंख खुली तो हजरत साहब कहाँ थे? मक्का में। अल्लाह के नबी ने उसको सोए सोए मदीना से उठाया और मक्का में रख दिया। इस तरह के झूठे किस्से कहानियां। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद हिजरत करते हुए गारों में छुप रहे हैं,
رستے بدل بدل کر مدینہ کا راستہ طے کر رہے ہیں، اپنے ساتھ مدینہ کے رستے جاننے کے والے آدمی کو لیا ہوا ہے تاکہ وہ گائیڈ کے طور پر آپ کو چلائے. لیکن ان بزرگوں کو اللہ کے نبی مسجد نبی سے اٹھا کر مکہ میں رکھ دیا 1 منٹ کے اندر. کیا عجیب و غریب ڈرامے ہیں، فلمیں چلتی ہیں. جی ہاں. تو اسی طرح آگے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہم نے بتا دیا غلط چیز ہے. 23 نمبر پہ نبیوں، اچھا آپ کو سلام بھجوانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر ابھی ہم پڑھ رہے تھے، آپ نے کیا فرمایا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو مجھے سلام بھیجو، مجھے پر سلام. فرشتے وہ تمہارا سلام مجھے پہنچاتے ہیں. اللہ نے اس کام کے لیے فرشتے رکھے ہوئے ہیں. اللہ نے اس کام کو کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے. آپ کو لوگوں کو وصیتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. فرشتے آپ کا پڑھا ہوا سلام درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا رہے ہیں. 23 میں نبیوں ولیوں کے بزرگوں کی قبروں کی خاک کو شفا کا موجب سمجھا. اس کو کہتے ہی خاک شفا ہے. خاک شفا کا نہیں، خاک کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مٹی. کہ شفا کی مٹی، قبر سے مٹی اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مٹی لے کے آتے ہیں اور کھاتے ہیں اس کو مریض پر خاک کی شفا ہے. 24 میں نبیوں ولیوں بزرگوں کی قبروں پر چادریں چڑھانا، پھول ڈالنا جو آپ دیکھتے ہو یہ سارے بدعات ہیں. 25 نمبر میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی ولیوں بزرگوں کی قبروں کے پاس دعا ضرور قبول ہوتی ہے. یہی شیطان کا اصل شرک کا انداز ہے کہ وہاں پر دعائیں قبول ہونے کا عقیدہ. 26 میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نبی ولیوں اور بزرگوں کی قبروں پر مزاروں پر حاضری دینے سے میری صحت، میرا کاروبار، میری عزت، میرا عہدہ، میری صدارت وغیرہ قائم رہے گی. یہ کاروبار کس کا ہے؟ گدی نشینوں کا، مجاوروں کا. گدی نشین جانتے ہیں نا کیا ہوتے ہیں؟ ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتا، یہ بیچاروں نے دیکھے ہی نہیں. وہاں پر گدی نشین وہ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے قبر کا سارا مزار کا کاروبار سنبھالا ہوتا ہے نا. اصل وہاں کا جو مینیجر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گدی نشین. ہاں جی. تو سارا جو وہاں پر فنڈ آتا ہے، جو نظریں آتی ہیں ساری اس کے پاس آتی ہے. اسے پھر آگے مجاور رکھے ہوتے ہیں، اپنے ایجنٹ رکھے ہوتے ہیں کہ جو ہر روز کوئی نہ کوئی نئی کہانی، کوئی نیا قصہ چھوڑتے ہیں کہ یہاں سے فلاں کو یہ ملا، یہ حاصل ہوا، اس کا یہ جاب مل گیا، اس کو وزیر بن گیا، اس کو کرسی مل گئی. اس طرح کے چھوڑتے رہتے ہیں. پھر لوگ بھی اپنے جاب حاصل کرنے کے لیے، اپنے کاموں کے لیے آتے ہیں. اس طرح سے ان کا بزنس چلتا ہے. یہ بزنس ہے کیا؟ اور آپ کے علم کے لیے پاکستان میں خصوصاً ہر جگہ پر ہے ویسے تو، لیکن ان ملکوں میں زیادہ ہی معاملہ، سب سے بڑے مالدار یہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بینک بیلنس جو ہے وہ بڑے بڑے تاجروں سے زیادہ ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ جس انداز سے ان کو نظر نیازیں وصول ہوتی ہیں، ان کو فنڈ آتے ہیں. کہ یہ سارا بزنس ہے اور یہ بزنس چلانے کے لیے اس طرح کی چھوڑتے رہتے ہیں ہر روز کوئی کسی کہانیاں. 27 میں یہ عقیدہ رکھنا کہ نبیوں والے بزرگوں کی قبروں کے ارد گرد درختوں، دیواروں، پتھروں وغیرہ کو اس لیے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے کہ اس سے نقصان ہوگا. ہاں، آپ اس کی ٹہنی توڑو گے ٹانگ ٹوٹ جائے گی، سمجھے نا. لیکن اللہ کے فضل سے جن کے دل میں عقیدہ توحید ہوتا ہے، ٹہنی چھوڑ کر درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کے پھینکتے ہیں تب بھی کچھ نہیں ہوتا. صرف عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام نے سارے بتوں کو توڑا. ابراہیم علیہ السلام کا ٹوٹا کچھ نہیں ہوا. اس لیے صرف عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، ہوتا کچھ نہیں ہے. فوت شدہ 28 میں فوت شدہ نبی ولی بزرگ کی قبر پر دعا کرتے وقت یہ عقیدہ رکھنا کہ اپنی دنیاوی زندگی کی طرح اب بھی یہ میری گزارشات سن رہے ہیں. یعنی ان کے بارے میں عقیدہ رکھنے کہ ہماری باتیں سنتے ہیں، ہماری دعائیں سنتے ہیں اور ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں. یہ سارا کیا ہے؟ شرک ہے بھائیوں، شرک ہے. اور قرآن کو جھٹلانا ہے. اللہ مانتے ہیں کہ وہ جانتے نہیں کہ ہمیں کوئی پکار رہا ہے، ہم سے کوئی دعا کرتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کوئی دعا سننا تو بعد کی باتیں ہیں. 29 میں قبر یا مزار کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا. اس کے وسیلے سے، اس کے واسطے سے دعا اللہ سے کر رہا ہے لیکن اس کے وسیلے واسطے سے، یہی شرک ہے. 30 میں ہر جمعہ کو بقیع مدینہ کے قبرستان کی زیارت کا اہتمام کرنا. ہر جمعہ کے دن بقیع میں جانا. یہ بھی جیسا عام قبرستان ہے کہ کوئی دن خاص نہ کریں، کوئی وقت خاص نہ کریں، ویسے جب بھی آپ کو موقع ملے جائیں.
32 نمبر میں یا 31 میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے بعد لازماً بقیع کی زیارت کرنا. آپ کی قبر کی زیارت کرنے کے بعد بقیع جاؤ کہ وہ قریب ہے بقیع کا قبرستان میں، ویسے آپ گئے ہو مدینہ میں آپ کی قبر کی زیارت بھی کرو، بقیع میں بھی چلے جاؤ، قبرستان وہ بھی سنت ہے، لیکن سمجھنا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں، ایسی کوئی چیز نہیں. 32 نمبر میں برکت حاصل کرنے کی نیت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کی جالیوں کو بوسہ دینا، چھونا، اپنے جسم کو لگانا، وہی کام جو ہمارے مزاروں پر کرتے ہیں وہی کام وہاں مدینہ میں جا کر آپ کی قبر کے ساتھ کرتے ہیں، کیونکہ وہ ٹریننگ وہاں سے نہیں ہوتی، اس لیے وہ خیر وہاں پر ایسے کام کرنے نہیں دیتے، پولیس کھڑی ہوتی ہے، لیکن کرنے اگر دیا جائے تو پتہ نہیں کیا کرے، جالیاں اکھاڑ کر لے جائے. 33 نمبر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر درود السلام پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی آیت وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اس آیت کے حوالے سے بھی مشرکوں کا عقیدہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. اگر آپ سے بخشش کی دعائیں کرواؤ، کہو آپ سے کہ ہماری بخشش کروا دو تو آپ بخشش کرواتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کو کون پکار رہا ہے. یہ آپ کی زندگی میں تھا کہ لوگ کو گناہ کرتے آپ کے پاس آتے، آپ کے اللہ سے بھی توبہ طائب ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے. لیکن آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کسی صحابی نے آپ کی قبر پر آ کر ایسا کام نہیں کیا. 34 نمبر مسئلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے موقع پر بجاہ محمد اشفانیہ، یعنی آپ کی جاہ، آپ کے صدقے، آپ کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ سارے شرک کے انداز ہیں. 35 نمبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر دعا کرتے وقت الشفاعۃ یا رسول اللہ، الامان یا رسول اللہ، یعنی آپ کو خود کو پکارنا کہ ہماری سفارش کریے، ہمیں امن و امان دیجیے، اس طرح کے کام سارے شرک ہیں. 36 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر قرآن خوانی یا نعت خوانی کا اہتمام کرنا، کہیں بھی آپ کی قبر ہو یا کوئی اور قبر ہو، یہ سارے بدعات یا بعض کا شرک تک جا پہنچتے ہیں. 37 میں قبر مبارک کی زیارت کے وقت یہ عقیدہ رکھنا کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہونے والوں کی گزارشات سنتے تھے، اس طرح میری گزارش بھی سن رہے ہیں. جس طرح پہلے ذکر ہوا ہے کہ جو بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کو نہیں پتا کہ ان کو کون پکار رہا ہے، چاہے وہ اللہ کے نبی رسول ہو یا کوئی عام آدمی ہو. ہاں اللہ تعالیٰ ان کو کوئی چیز بتا دے، پہنچا دے تو اللہ کی مرضی ہے، ہم ان کو نہیں کچھ سنا سکتے. انک لا تسمع الموتى، ہم تو کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے کہ تم مردوں کو کچھ سنا نہیں سکتے. اور آگے 38 نمبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک کی زیارت کے وقت کا عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر مبارک پر حاضر ہونے والے لوگوں کے احوال و اعمال اور نیتوں سے واقف ہے. آپ کو نہیں پتا، نہ ان کا پتہ ہے جو قبر کے پاس آتے ہیں، نہ ان کا پتہ ہے جو قبر سے دور ہیں. قیامت کے دن آپ کیا فرمائیں گے کہ کنت شہید علیہم ما دمت فیہم، کہ جب تک میں ان کے درمیان تھا مجھے پتا تھا کہ کیا کرتے ہیں. فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم، کہ جب تو نے مجھے فوت کر لیا اس کے بعد اللہ تو ہی ان کو دیکھتا تھا کہ کیا کر رہے ہیں، مجھے نہیں پتا. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے، آپ باتیں کہ جو عیسیٰ کہیں گے میں بھی وہی کہوں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی چیز کی خبر دے دے تو دے دے، ورنہ خود کو آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہے کہ دنیا والے کیا کر رہے ہیں. 39 میں مدینہ منورہ جانے والوں کے ذریعے سے آپ کو سلام بھجوانا، صاحب پہلے ذکر کر دیا، اس کا غلط ہے. 40 میں دعا کرتے وقت اپنا رخ قبلہ کی بجائے آپ کی قبر کی طرف کرنا، جس طرح کہ عام قبروں کی طرف بھی رخ نہیں کریں گے، اس طرح آپ حضرت کی قبر کے پاس بھی دعا کرتے ہوئے رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، آپ کی قبر کی طرف نہیں ہونا چاہیے. بارک اللہ فیکم جزاک اللہ خیر. جی ہاں، آسم بھائی کا سوال سمجھیں آپ کہ لاکھ نماز کا ثواب جو ہے صرف مسجد حرام میں ہے یا پورے حرم میں ہے؟ اب آپ کو کیا تصور ہے کہ حرم کیا ہے اور مسجد حرام کیا ہے؟ مسجد الحرام وہ مسجد جو بیت اللہ کے آس پاس بنی ہوئی مسجد ہے، یہ کیا ہے؟ مسجد الحرام. وہ جہاں تک بھی کھلی ہو جائے، جتنے بھی ان کو کھلا کرتے ہیں وہ ساری مسجد الحرام ہے. اور حرم کہاں تک ہے؟ حرم کا علاقہ دور دور تک ہے، بیت اللہ سے کافی دور دور تک علاقہ حرم کا ہے، کہیں زیادہ دور ہے کہیں کم دور ہے. سب سے کم دور کس طرف ہے؟ جو مسجد عائشہ جس کو کہتے ہیں، جہاں سے لوگ جا کے احرام باندھتے ہیں،
سب سے کم دور یہ ہے، سب سے کم فاصلہ حرم کا بیت اللہ سے یہ ہے، ورنہ عرفات تک حرم ہے، عرفات کے میدان سے پہلے تک۔ اسی طرح آپ جدہ جاتے ہیں تو جدہ سے مکہ آتے ہوئے ایک چیک پوائنٹ ہے شمیسی کے نام سے، وہاں تک حدود حرم ہے، یعنی آپ کہہ لیجیے کم سے کم 15-20 کلومیٹر دور ہے یا سے زیادہ۔ تو یہ سارا حرم ہے، سمجھے نا، یہ سارا حرم ہے۔ اب کیا لاکھ نماز کا ثواب پورے حرم کے اندر ہے، جہاں بھی آپ پڑھ لو نماز، کسی بھی مسجد میں پڑھ لو، یا صرف مسجد حرام میں ہے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن جو صحیح ہے انشاءاللہ وہ یہی ہے کہ پورے حرم میں ہے، پورے حرم میں ہے، لیکن کوئی شک نہیں کہ مسجد الحرام کی خصوصیت زیادہ ہے، سمجھے نا؟ مسجد الحرام میں نماز پڑھنے کا زیادہ انشاءاللہ اجر ہے، لیکن لاکھ نماز کا جو اجر ثواب کا پورے حرم کے اندر ہے۔ ہاں کہاں تک بھی ہو، جہاں تک مسجد نبوی ہے، اور جہاں تک بلکہ چاہے مسجد نبوی نہ بھی ہو، صفیں دور تک چلے گی مسجد سے باہر، تو جہاں تک صفیں پہنچی ہوئی ہیں مسجد نبوی کی نماز کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، وہیں تک ان کو 1000 نماز کا ثواب مل رہا ہے، بشرطے کہ صفیں ملی ہوں۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر کے سامنے نماز پڑھنا شروع کر دے، صفیں وہاں تک نہ پہنچی ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ صفیں پہنچ جاتی ہے، اس کے گھر تک تو مشکل نہیں، مار کرا دے۔